آج عید الفطر کا دن ہے، آج خوشی اور مسرت کا دن ہے، آج رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا دن ہے، اور آج بارگاہ خداوندی سے عیدی وصول کرنے کا دن ہے۔ آج ملنے اور ملانے کا دن ہے، آج دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا دن ہے، اور آج توبہ اور استغفار کرنے کا دن ہے، آج رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے، اور آج رب العالمین کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل کرنے کا دن ہے۔ خالق کائنات جل شانہ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا اور تم اپنی گنتی کو مکمل کرو، اپنی گنتی مکمل کرو۔ اس گنتی سے مراد ماہ رمضان کی گنتی ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے جب چاند دیکھو تو روزہ رکھ لو، اور جب چاند نظر آ جائے تو روزہ افطار کر دو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بار یہ چاند 30 ہی کا ہو، چاند 29 کا بھی ہو سکتا ہے، چاند 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اگر آپ کو 29 روزے نصیب ہوتے ہیں تو آپ 29 کی گنتی مکمل کرو، اگر اللہ آپ کو 30 کے روزے عطا کرتا ہے تو آپ 30 کی گنتی کو مکمل کرو۔ اور جب گنتی مکمل ہو جائے، اللہ کا شکر ہے ہماری گنتی اس بار مکمل ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں 30 روزے عطا بھی فرمائے اور 30 روزے رکھنا بھی نصیب فرمائے۔ اب گنتی مکمل ہوگی، یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرما وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، فرما جب گنتی مکمل ہو جائے پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیرات بیان کرو، پھر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر عام اور خاص کی زبان پر ایک ہی وظیفہ جاری ہے، ایک ہی ورد جاری ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر عام اور خاص کی زبان پر یہ وظیفہ جاری ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے بھئی یہ تکبیرات کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ تو یاد رکھنا رب کے اس حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اللہ خود فرماتا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیریں بیان کرنی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ اور میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرَاتِ، میرے آقا نے فرمایا اپنی عیدوں کو تکبیرات پڑھ کر اللہ کی کبریائی بیان کر کے مزین کیا کرو۔ مطلب یہ ہے جب عید کا دن آ جائے ہر عام اور خاص کی زبان پر ایک ہی وظیفہ جاری ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور میرے آقا حضور کی سنت مطہرہ بھی یہ ہے، آقا حضور کا پیغام بھی یہ ہے کہ جب بندہ نماز عید ادا کرنے کے لیے گھر سے چلے مسجد کی طرف تو یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جائے، اور جب مسجد سے نماز عید ادا کرنے کے بعد گھر کی طرف لوٹے تو اس کی زبان پر یہی تکبیر جاری ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر بیان کرو اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت بندے کے پاس ہو کچھ بھی نہ ہو، سمجھ لو کہ سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اگر سب کچھ ہو، دنیا کی ہر نعمت ہو، ہر چیز ہو، ہر ضروری چیز ہو، ہر ضرورت پوری ہو، لیکن بندے کے پاس ہدایت نہ ہو نا تو یوں سمجھ لو کہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مال ضروری ہے، کوئی شک نہیں مال ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ منصب ضروری ہے، ضروری ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کرسی اقتدار ضروری ہے، ضروری ہوگا، لیکن یاد رکھنا انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں اگر ان کے ساتھ ساتھ بندے کو ہدایت نصیب ہو جائے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، بندہ جنت کی منزل کا مسافر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر سب کچھ ملے، دولت ملے، اولاد ملے، خوشی ملے، بندے کو منصب ملے، بندے کو اقتدار ملے، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اگر بندے کو ہدایت نہ ملے بندہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بندے کو جہنم تک لے کر چلی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں قارون کے پاس کیا تھا؟ مال تو تھا لیکن ہدایت نہیں تھی، مال تھا ہدایت نہیں تھی۔ اس لیے یاد رکھنا بندے کے پاس مال ہو ہدایت نہ ہو بندہ قارون بن جاتا ہے، اور مال کے ساتھ ساتھ اگر ہدایت بھی مل جائے تو بندہ عثمان غنی بن جاتا ہے۔
مال قارون کے پاس بھی تھا، مال جناب عثمان غنی کے پاس بھی تھا، لیکن قارون رہا، عثمان غنی وہ ہے۔ میرے آقا حضور نے جب بھی دین کے لیے، اسلام کے لیے، نیک عمل کے لیے اعلان فرمایا، جناب عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ مسجد کے لیے زمین وقف کرنے کی بات آئی، جناب عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ بیر رومن خریدنے کی بات آئی، جناب عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ اور اسی طرح جب جہاد کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی، جناب عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا حضور نے اعلان فرمایا تھا، اے عثمان، میں مصطفیٰ تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے گا تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں عطا فرمائے گا، کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ عثمان تیرا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان کے پاس مال تو تھا، لیکن مال کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہدایت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو مال ہو ہدایت نہ ہو بندہ قارون بن جاتا ہے، مال ہو ساتھ ہدایت مل جائے بندہ عثمان غنی بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں منصب ضروری ہے، اقتدار ضروری ہے، حکومت ضروری ہے، بادشاہ ضروری ہے، لیکن سن لو، بندے کے پاس منصب ہو، اقتدار ہو، کرسی ہو، طاقت ہو، اختیار ہو، لیکن ہدایت نہ ہو، بندہ فرعون بن جاتا ہے۔ اگر اقتدار کے ساتھ ساتھ بندے کو ہدایت مل جائے، کوئی صدیق اکبر بن جاتا ہے، کوئی فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ بابا سے بلند کہو ذرا سبحان اللہ۔ اقتدار فرعون کے پاس بھی تھا، مال اس کے پاس بھی تھا، اختیار اس کے پاس بھی تھا، منصب اس کے پاس بھی تھا، مگر فرعون رہا اور خدائی کا دعوے دار بنا، جہنم کا حقدار بنا، اور رب نے صبح قیامت تک آنے والی پوری کائنات کے لیے اسے نشان عبرت بنایا۔ لیکن اقتدار صدیق اکبر کے پاس بھی تھا، اقتدار فاروق اعظم کے پاس تھا، منصب ان کے پاس بھی تھا، منصب اس کے پاس بھی تھا، کرسی اس کے پاس بھی تھی، کرسی ان کے پاس بھی تھی، لیکن فرق یہ تھا اس کے پاس صرف اقتدار تھا، ہدایت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ فرعون بن گیا۔ اور ان کے پاس اقتدار بھی تھا، ساتھ اللہ کی طرف سے ہدایت بھی تھی، تو صدیق اکبر بن گئے، فاروق اعظم بن گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی۔ میرے آقا نے فرمایا، میرا ابو بکر بھی جنتی ہے، میرا عمر بھی جنتی ہے، میرا عثمان بھی جنتی ہے، میرا حیدر کرار بھی جنتی ہے۔ تو یاد رکھنا، ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت ہو تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، ہدایت نہ ہو، بے شک سب کچھ ہو، مال بھی ہو، دولت بھی ہو، اقتدار بھی ہو، منصب بھی ہو، بندہ ناکام ہو جاتا ہے، بندہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جاتا ہے، بندہ آخرت کے اندر بھی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بندے کو جہنم تک لے جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو اللہ نے فرماتا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی تو اللہ کی تکبیرات بیان کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہی تو ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان عطا فرمائے، اور صرف عطا نہیں کیا، اللہ نے ماہ رمضان کا تو احترام کرنا نصیب فرمائے، اللہ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنا نصیب فرمائے، اللہ نے نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نے نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہی تو ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے اگر میں نے تمہیں ہدایت دی ہے تو ہدایت کے ملنے پر میری تکبیرات بیان کرو، میری بڑھائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو۔ اس لیے آج ہر عام اور خاص کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ اللہ کی بڑھائی اس انداز کے اندر بیان کرے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو عید کا پہلا پیغام کیا ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کرنی، اللہ کی بڑھائی بیان کرنی ہے۔ اور دوسرا عید کا پیغام یہ ہے کہ عید صرف کھانے کا نام نہیں ہوتا، عید صرف کھانے کا نام نہیں ہوتا، عید کھانے کا بھی نام ہے اور عید کھلانے کا بھی نام ہے۔ یہ اسلام جو دین ہے یہ بڑا ہی پیارا دین ہے، بڑا ہی خوبصورت دین ہے۔ یہ ہر موڑ کے اوپر غریبوں کا خیال رکھنے والا ہے، مساکین کا خیال رکھنے والا دین ہے۔ یہ ہر موڑ پر کمزور اور ضعیف لوگوں کا خیال رکھنے والا دین ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ غریب پرور دین ہے، غریبوں کی دستگیری کرنے والا دین ہے۔ دین کہتا ہے جب عید کا دن آئے، عید الفطر کا دن آئے، تو صدقہ فطر کی صورت میں مال نکال کر غریبوں، فقیروں اور مساکین کی خدمت کر کے انہیں اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ اور جب بڑی عید آ جائے تو قربانی کر کے قربانی کا گوشت غرباء و مساکین میں تقسیم کر کے انہیں اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ یہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، کسی موڑ پر بھی غریبوں کو پیچھے نہیں چھوڑتا، غریبوں کو محروم نہیں رکھتا۔ اس لیے میرے آقا حضور کے غلاموں، عید صرف کھانے کا نام نہیں بلکہ کھانے کے ساتھ ساتھ کھلانے کا بھی دین ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے، ہمارے ہاں بڑی دعوتیں ہوتی ہیں،
لیکن ہماری دعوتوں کے اندر ہمارے دوست شامل تو ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار تو شامل ہوتے ہیں، لیکن ہماری دعوتوں کے اندر غریب شامل نہیں ہوتے، کمزور شامل نہیں ہوتے۔ حالانکہ کبھی سوچنا چاہیے کہ جنہیں ہم معروم رکھ رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کو سیدھے طریقے سے کوئی سلام نہیں کرتا، آخر وہ بھی امتی تو مصطفیٰ کریم کے، آخر کلمہ تو انہوں نے بھی حضور کا پڑھا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا مومن کا بھائی ہے، جس طرح یہ ہمارے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، تو اسی طرح وہ بھی کلمہ پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے بھائی ہیں۔ اس لیے عید کی خوشیوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ ساتھ غریب لوگوں کا بھی خیال رکھیں، غریب لوگوں کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی احساس کریں، اور صدقہ فطر اگر نہیں ادا کیا تو جتنا جلدی ہو سکے آپ ادا کیا کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے کبھی بھی یہ ذہن کے اندر یہ بات لے کر نہ آنا کہ شاید ہم کو یہ احسان کر رہے ہیں، یہ آپ کا احسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو صدقہ فطر دیتے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کو صدقات و خیرات دیتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو آپ کا حق ہے، اور اگر آپ دیتے ہیں تو یہ آپ کا احسان نہیں ہے، اور احسان تو ان غریبوں کا ہے جو آپ سے آپ کا حق لے لیتے ہیں، جو آپ سے یہ زکوٰۃ و صدقات و خیرات اور صدقہ فطر لے لیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اگر آپ زکوٰۃ و صدقات دیتے گئے تو یہ تو اس بندے کی صرف دنیا بنا دیتے ہیں، اس کی دنیا سنوار دیتے ہیں، اس کی دنیا کی ضروریات پوری کرتے ہیں، مگر وہ بندہ آپ کی زکوٰۃ لے کر، آپ کے صدقات لے کر، آپ کی خیرات لے کر آپ کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، آپ کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ اس لیے یہ آپ احسان نہیں کر رہے، یہ وہ احسان کر رہے ہیں کہ تم سے صدقات لے لیتے ہیں، تم سے زکوٰۃ لے لیتے ہیں۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ صدقہ فطر ادا کیا کرو۔ دوسرا پیغام اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ عید نام ہے محبتیں بانٹنے کا، عید محبتیں پھیلانے کا نام ہے، عید نفرتیں مٹانے کا نام ہے، عید دوریاں ختم کرنے کا نام ہے، عید جو تعلقات ٹوٹے ہیں ان کو جوڑنے کا نام ہے، عید اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا نام ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ہمارے تعلقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خراب ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلط فہمیوں کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ اور عید کے دن بھی جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، جب جماعت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہاں پہ سب برابر ہوتے ہیں، اور حکم بھی یہ ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے آپ صف کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ اب وہاں پہ نہیں دیکھا جاتا کون دشمن ہے اور کون دوست ہے، کون اپنا ہے کون بگڑ ہے، سب برابر۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کا سب سے بڑا دشمن آ کے کھڑا ہو جائے نا تو کبھی بھی آپ اپنی جگہ چھوڑیں گے نہیں، کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہوگی۔ تو کیا یہ رب کی طرف سے پیغام نہیں ہے کہ جب عید کی خوشیوں میں، عید کا دن، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں تو ایک ہی صف میں آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پیغام دے رہا کائنات والو، جب بھی خوشیاں آئیں تو خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا کریں۔ اور ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لکھی ہے، فرمایا عید کی نماز آئے تو سارے مسلمان کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جب کوئی مسلمان مر جائے، اس کا جنازہ ادا کیا جائے، تب بھی سارے کے سارے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ خوشیوں میں بھی سارے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور غم میں بھی سارے کے سارے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ گویا یہ رب کی طرف سے خفیہ پیغام ہے، ایک فکر ہے، رب العالمین بتانا چاہتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جب خوشیاں آئیں تب بھی تم نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہنا ہے، جب کوئی غم آ جائے تب بھی مسلمانوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے، دوسروں کی خوشیوں میں بھی شامل ہونا ہے، دوسروں کے غموں میں بھی شامل ہونا ہے۔ تو یہ اسلام کا پیغام ہے۔ عید ملنے اور ملانے کا نام ہے، عید خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، عید محبتیں پھیلانے کا نام ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہ آج انٹرنیشنل سطح پہ ہماری قوم کو تقسیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، کبھی مذہب کے نام پہ تقسیم کیا جا رہا ہے، کبھی مسلک کے نام پہ تقسیم کیا جا رہا ہے، کبھی سیاست کے نام پہ تقسیم کیا جا رہا ہے، کبھی خاندانی حوالے سے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہماری قوم مختلف جماعتوں میں، مختلف حصوں میں، مختلف گروہوں میں بٹ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے آج ہمارا دشمن سمجھتا ہے کہ آج اگر یہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، ان کے پاس پاور آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، ایک بار اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو یہ پاکستان پوری دنیا کے نقشے کے اوپر ابھر کر سامنے آ جائے گا اور غالب آ جائے گا، کیونکہ دشمن سمجھتا ہے ایک بار مسلمان متحد ہوئے تھے، انہوں نے متحد بنا کے نیا وطن بنا لیا۔
لیا تھا، نیا ملک بنا لیا تھا۔ اب اگر یہ دوبارہ سے جمع ہو گئے، ان کے اندر اتفاق اور اتحاد آ گیا، یہ اپنے ملک کو سنوار کر، ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر کے یہ پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اس لیے دشمن ہمیں ایک نہیں ہونے دیتا ہے، ایک نہیں ہونے دیتا ہے۔ آج اس عید کے دن میں اپنی نوجوانوں قوم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنے وطن کے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا را اس وطن کے اوپر، اس ملک کے حال کے اوپر رحم کھائیے۔ یہ ملک اتنی آسانی سے نہیں بنا، اس ملک کے لیے کئی لاکھوں جانیں قربان کی گئی، اس ملک کے حصول کے لیے عورتوں نے اپنی عزتیں لٹائی ہے، اس ملک کے لیے کئی بچے یتیم ہوئے گئے، اس ملک کے لیے کئی سہاگ لٹے گئے۔ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، ماہ رمضان المبارک تھا، 27واں روزہ تھا، اور اس کی 3 دن کے بعد جب عید آئی، پہلی عید ملک پاکستان کے اندر ہماری قوم نے قومی سطح پہ جب عید منائی، لیکن وہی عید کا دن تھا، انڈیا سے ٹرین چلی، لاہور کی سرزمین پہ آئی، اور جب آ کر وہاں پہ رکی، ایک ڈبے کے اوپر سرخ رنگ سے الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ پاکستانیوں کے لیے عید کا تحفہ۔ لیکن جب ہمارے افسران گئے، آج بھی نیٹ کے اوپر ویڈیو موجود ہے، ساری کی ساری ڈیٹیل موجود ہے، قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل تھے اور بھی افسران شامل تھے، لیکن جب ٹرین کے پاس پہنچے، ڈبے کے اندر داخل ہوئے، اللہ کی عزت کی قسم پورا ڈبہ لاشوں سے بھرا ہوا تھا، لاشوں سے رنگین تھا، خون سے رنگین تھا۔ ہمارے ملک کے حصول کے لیے قربانیاں دی گئیں، خون پیش کیا گیا، عورتوں نے عزتیں لٹائی ہے، عورتوں نے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے کنویں کے اندر چھلانگیں لگائی ہے، کئی عزتیں لٹی گئے، کئی سہاگ لٹے گئے، کئی بچے یتیم ہوئے۔ خدا را اس ملک کے حال پہ رحم کھائیے۔ اپنے قوم کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، بزرگوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، خدا را بڑا تم نے لوٹ لیا اس ملک کو، بڑا اس ملک کو تم نے لوٹ کر کھا لیا، خدا را اس کے حال پہ رحم کھاؤ۔ بڑی مشکل سے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا، اللہ کی عزت کی قسم، جب مسلمان متفق تھے، متحد تھے، یہ ملک مارز وجود میں آیا تھا۔ آج اگر مسلمان متحد ہو جائیں، یہ ملک ساری کائنات کے اوپر غالب آ جائے گا، ساری کائنات کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اس لیے سب نے مل کر اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، وطن کے لیے قربانیاں دینی ہے، اپنے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہے۔ جب توحید کا معاملہ ہے، سب جمع ہو جایا کریں، حضور کی ناموس، ختم نبوت کا معاملہ ہے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جایا کریں۔ جب وطن کی بات آئے، سارے اختلافات اپنی جگہ پہ، مذہبی اختلاف اپنی جگہ پہ، مسلکی اختلاف اپنی جگہ پہ، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، معاشرتی اختلاف اپنی جگہ پہ، خاندانی اختلاف اپنی جگہ پہ، جب وطن کی بات آئے، سارے کے سارے ایک جان ہو کر وطن کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جایا کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس دن یہ قوم متحد ہو جائے گی، ان کے اندر اتفاق اور اتحاد آ جائے گا، ہمارا ملک پاکستان صرف بچے گا نہیں، بلکہ بچنے کے ساتھ ساتھ سنور بھی جائے گا۔ اس لیے اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، محبتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عید نام ہی محبتوں کا ہے، عید نام ہی تعلقات کو جوڑنے کا ہے، عید نام ہی دوریاں ختم کرنے کا ہے، عید نام ہی اتفاق اور اتحاد کا ہے۔ تو عید ملنے اور ملانے کا دن ہے، اور اس کے ساتھ عید دوسروں کا احساس کرنے کا دن ہے، دوسروں کی فکر کرنے کا دن ہے۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلے نماز عید ادا کرنے کے لیے، ادھر صحابہ بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے نکل کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا حضور نے دیکھا بچے سب بسب قطار اندر قطار رستے کے اندر کھڑے ہیں، میرے آقا حضور ہر ایک کے پاس سے گزرتے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کے سر پہ دست شفقت رکھے جا رہے ہیں، ہر ایک کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہوئے میرے آقا نماز عید ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچانک میرے آقا کی نگاہ پڑی، وہ قریب ایک بچہ، پھٹے پرانے کپڑے، بال پورا گندا ہے، حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور مسلسل آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہے ہیں، بیٹھ کر زاروں قطار روئے جا رہا ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ قریب گئے، فرمایا اے بیٹا، آج ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے، سارے بچیاں خوشیاں منا رہے ہیں، ہر ایک نے نیا سوٹ پہننا ہے، ہر ایک بالکل تیار ہو کے بن سور کے آیا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور آج تو پریشان ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، آج تیری حالت زار ہے، وجہ کیا ہے؟ رو کر عرض کرتا آقا کاش میری بھی ماں ہوتی، کاش میرا بھی باپ ہوتا، آج میں بھی نیا سوٹ پہنتا، آج میں بھی تیار ہو کر بن سور کے عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہوتا، مگر یا رسول اللہ میرا تو ہے ہی کوئی نہیں، میرا پرسان حال ہی کوئی نہیں، مجھے تو کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ سنو میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے کیا فرمایا، میرے آقا کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو جاری ہوئے، میرے آقا نے فرمایا بیٹا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں محمد عربی آج کے بعد تیرا بابا ہوں، اور سیدہ عائشہ آج کے بعد تیری ماں ہے، میں آج کے بعد تیرا باپ ہوں، سیدہ عائشہ تیری ماں ہے۔ میرے آقا اس بچے کو لے کر اپنے کاشان اقدس کے اندر گئے، اور جا کر فرمایا عائشہ تم ہمیشہ کہتی ہو اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا، فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، آج عید کے دن اللہ نے تجھے بیٹا عطا فرما دیا۔
آج اللہ نے تجھے بیٹا عطا کر دیا ہے، اچھا خوش ہو جاؤ، جلدی کرو، اس بچے کو تیار کرو، آج ہم بھی اپنے ساتھ سے عید کی خوشیوں کے اندر شامل کریں۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ تیار کر کے اس کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کیے۔ تو یہ عید ہے، صرف اپنے لیے خوشیاں منانا، اپنے لیے ساری ضروریات پوری کرنا، اپنے لیے 2 4 سوٹ سلوانا، ساری ضروریات پوری کرنا اور دوسروں کو فکر نہ کرنا، احساس نہ کرنا، یہ کوئی عید نہیں ہے۔ عید نام ہی دوسروں کا احساس کرنے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، دوسروں کی فکر کرنے کا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے قرب و جوار میں کتنے غریب لوگ ہیں، پورا شاید مہینہ کسی کو گوشت کھانا نصیب نہ ہوا، ہم روزانہ گوشت کھاتے ہیں۔ آپ نے شاید 2 سوٹ سلوائے ہوں، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے پاس 1 سوٹ بھی نہیں ہوگا، آپ نے 2 جوتے لیے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جس کے پاس 1 جوتا بھی پہننے کو نہ ہو، جس کے پاس ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ اس لیے عید کے دن ان لوگوں کا خیال رکھنا، غریبوں کی مدد کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عید نام ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا، رسول کے ساتھ تعلق جوڑنے کا، دین کے ساتھ تعلق جوڑنے کا۔ آؤ سنو بس 2 4 باتیں آج کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید ادا کی، عید ادا کرنے کے بعد سیدھے اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر کمرہ بند کر کے زاروں قطار روئے جا رہے ہیں، آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہائے جا رہے ہیں، جو آتا ہے مگر روتے جا رہے کہ کسی سے بات نہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ لوگوں نے پوچھا عمر فاروق کیا ہو گیا؟ آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشیوں کا دن ہے، آج ہر طرف خوشی کے، ہر طرف پروگرام ہے، ہر طرف جشن منائے جا رہے ہیں، اور ایک تم ہو جو بند کمرے کے اندر آنسو پائے جا رہے ہو، زاروں قطار روئے جا رہے ہو۔ سنو جناب فاروق اعظم کا پیغام عید کے حوالے سے کیا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اور میری عید تو تب ہوگی جب مجھے یہ گارنٹی مل جائے گی کہ عمر کی نمازیں بھی قبول ہو گئی، عمر کے روزے بھی قبول ہو گئے، عمر کی تراویح بھی قبول ہوگی، اور عمر کی جملہ عبادات اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی۔ اگر عبادتیں قبول نہیں تو پھر عبادت کیسی ہے؟ اگر روزے قبول نہیں تو پھر عید کیسی ہے؟ اگر تراویح قبول نہیں ہے تو پھر عید کیسی ہے؟ عید تو مومن کی تب ہوتی ہے جب اس کی ساری عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں۔ اور جناب مولا علی حیدر کرار کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ سے کسی نے پوچھا تھا، اے مولا علی یہ عید کیا ہوتی ہے، عید کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سنو جناب مولا علی کا جواب، اور دل کی تختیوں پہ لکھنے کے قابل ہے۔ جناب مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا، اور مومن کے لیے تو ہر وہ دن عید کا ہوتا ہے جس دن مومن سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، جس دن مومن کا دامن گناہوں سے بچا رہے، جو دن اللہ کی نافرمانی سے دور رہ کر گزرے، اللہ کی فرما برداری کے اندر اللہ کی اطاعت میں گزرے، مومن کے لیے تو ہر وہ دن عید کا ہوتا ہے۔ اور اللہ عید کا دن سال کے بعد ایک دے، وہ بھی نافرمانیوں کے اندر، وہ بھی عیاشیوں فحاشیوں اور بدماشیوں کے اندر گزرے، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزرے، نمازیں قضا کرتے ہوئے گزرے، اور تو پھر سمجھ لو کہ وہ عید نہیں ہے۔ عید تو وہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اللہ کو بھی راضی کرے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرے، دین کے ساتھ رشتہ جوڑے، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑے، مسجد کے ساتھ رشتہ جوڑے۔ اصل مومن کے لیے یہ عید ہوتی ہے۔ تو یہ عید کا پیغام ہے۔ عید نام ہے ملنے ملانے کا، عید نام ہے اتفاق اور اتحاد کا، عید نام ہے خدا کی بندگی کا، عید نام ہے خدا کی کبریائی بیان کرنے کا، عید نام ہے توبہ استغفار کرنے کا، عید نام ہے معافی مانگنے کا، عید نام ہے اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل کرنے کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے، رب کے فرشتے چوکوں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر پھیل جاتے ہیں اور پھیل کر اعلان کرتے ہیں، لوگوں آ جاؤ آج رب کے دربار میں، آج رب کی رحمت بڑی جوش کے اندر ہے، آ جاؤ رب کے دربار میں، رب کی رحمت بڑی جوش کے اندر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر جب لوگ نماز عید ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا مناجات کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، رب پوچھتا ہے فرشتوں یہ کیوں آئے گے، کیا مانگ رکھے گے، کیا سوال کریں گے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے رحمت مانگتے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا مناجات کرتے ہیں۔ رب فرماتا فرشتوں سنو اور گواہ ہو جاؤ اور جا کر خوشخبری سنا دو، اے میرے بندو میری بارگاہ میں آنا تمہارا کام تھا، اب سارے کے سارے لوٹ کر چلے جاؤ، میں نے تمہاری ساری کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ اصل عید ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کے رسول کو راضی کرے، دوسرے مسلمانوں کو فکر کرے، نفرتیں مٹائیں، دوریاں ختم کریں، بس یہی عید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں کو آباد کریں، جس طرح ماہ رمضان میں مسجدوں کے اندر رونق تھی، مسجدیں آباد تھی، 5 وقت باجماعت نماز ادا ہوتی تھی، ہر مسجد کے اندر صدائے حی علی الصلاۃ بلند ہوتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا تھا۔ تو سارا سال اسی طرح اللہ کے گھروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے۔ مگر آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بننا سکا۔ مسجدیں تو بن گئی ہر محلے کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر چوک کے اندر، ہر چوراہے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر قصبے کے اندر مسجد بن گئی، مگر انہیں آباد کرنے کا نام کوئی نہیں لیتا، ان کے اندر آ کر نماز پڑھنے کا نام کوئی نہیں لیتا۔ تو مسجد صرف بنانی نہیں ہوتی، ان کو آباد بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مسجد کی بے شمار ضروریات ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے گھروں میں بے شمار ضروریات ہوتی ہیں، مساجد کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے مساجد کا خیال آباد بھی کرنا ہے، مساجد کا خیال بھی رکھنا ہے، مساجد کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، مساجد کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے۔